اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک، یوم عرفہ مبارک، حج مبارک۔ ناظرین، جیسے جمعے کے دن کی فضیلت ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، تو آج تو جمعے کے دن کو مزید 4 چاند لگ گئے کہ آج حج اکبر ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جتنے بھی حجاج اکرام وہاں موجود ہیں ان کا حج قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو اپنا رنگ لگائے، اور ان سب کے صدقے میں آج ہم جتنے بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، اللہ رب العزت کے آگے جب اپنا دامن پھیلائیں تو وہ خالی نہ لوٹے۔ یعنی کہ اللہ آج میری اور آپ کی بھی کی ہوئی ہر دعا کو اپنا رنگ لگا دے اور اسے شرف قبولیت بخش دے، اور ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دے، اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کے ایسے رنگ چڑھا دے کہ ہر مسلمان کی زندگی بدل جائے، اس مملکت خداداد پاکستان کی قسمت سنور جائے۔ ناظرین، آج بڑے اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یوں تو آپ سے ہمیشہ خود باتیں کرتی ہوں، لیکن آج کیونکہ حج کا موقع ہے، یوم عرفہ ہے، یقیناً میرے اللہ رب العزت کی ذات سے اسی بات کا یقین ہے کہ میرے دیکھنے والوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہوا ہوگا اور اللہ کے آگے اپنے دل کی آوازوں کو بلند کیا ہوا ہوگا۔ ایک بڑی خوبصورت آواز جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب ان سے پہلی مرتبہ ملی تھی تو اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے رب نے نگینے کہاں کہاں چھپائے ہوئے ہیں۔ ضرورت صرف ان کو دیکھنے کی ہوتی ہے، ضرورت ان کی چمک دمک کو ذرا سا ہم کہتے ہیں نا کہ پالش کر دیتے ہیں تو اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ آج موجود ہیں عائشہ۔ السلام علیکم عائشہ۔ عائشہ فاروق ایک بہترین نعت خواں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہترین آواز کی نعمت سے نوازا ہے، اور آج میں چاہوں گی کہ پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے عائشہ کریں۔ جی عائشہ۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اول و آخر ہے اللہ کہ ظاہر و باطن ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کھل جائیں در جنت کے کہ دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور حسبی ربی جل اللہ کہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی
الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ ایسی نعمت سے نوازا ہے، اور جب آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتی ہیں، سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتی ہیں، تو آپ کو خود کتنی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ ان کا کرم ہے جو آج میں یہ ذکر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے آواز دی تاکہ میں نبی کا ذکر کر سکوں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور عائشہ، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آج یوم عرفہ ہے، اور ہمارے بے شمار پوری دنیا میں مسلمان بھائی بہنوں نے آج کا روزہ یقیناً رکھا ہوگا، اور ناظرین، میں اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں تاکہ میرے وہ بھائی بہن جو آج کا روزہ نہیں رکھ پائے وہ اگلے سال ضرور اس دن کا روزہ رکھیں، کہ سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک اس سال کے جو گزر گیا اور ایک آنے والے سال کے۔ تو سبحان اللہ کہ میرے رب کی رحمتیں، نعمتیں، بخششیں چاروں طرف برس رہی ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جھولی کو اس سے بھر لیں، ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اور آج کا دن کیونکہ جنت سے لوگوں کا رابطہ جڑ جاتا ہے، اور دوزخ سے عائشہ اللہ رب العزت آج کے دن لوگوں کو آزاد فرما دیتے ہیں، کہ حدیث کے ہی الفاظ ہیں کہ آج کے دن اللہ جتنا زیادہ لوگوں کو اور ان کی گردنوں کو دوزخ کے طوق سے آزاد کرتے ہیں، کسی اور دن نہیں کرتے۔ تو آج دعاؤں کا دن ہے، آج اللہ سے بخشش مانگنے کا دن ہے، آج اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور آج اللہ کے آگے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا دن ہے، اور تہہ دل سے معافی مانگنے کا دن ہے، کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے فرضی معافی سے محفوظ رکھنا، یعنی کہ مجھے ایسی معافی سے ہمیشہ بچانا جس میں میرا دل شامل نہ ہو، صرف زبان سے ہم کہہ دیں کہ اے میرے رب ہمیں معاف کر دے۔ معافی ہمیشہ دل سے مانگیے تاکہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو معافی ملے۔ عائشہ، قربانی ہوتی ہے، ظاہر ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت لوگ کرتے ہیں، تو آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ماشاءاللہ قربانی ہوتی ہوگی اللہ کے نام پہ، تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو کہ لوگ زیادہ تر، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے کہ قربانی کے اس جانور کے گوشت کو گھروں میں رکھنا، ڈیپ فریزرز کو بھرنا پسند کرتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں بانٹنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بانٹنا چاہیے، کیونکہ ایسے اپنے آس پاس لوگ دیکھیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، ان کا آپ جو ہے وہ نہیں، بانٹنا تو بالکل چاہیے۔ میں پوچھوں کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس گزرا ہے، کچھ ایسا دیکھا ہے لائف میں کہ اللہ کے نام پہ قربانی کی ہے لیکن زیادہ تر گوشت جو ہے وہ اپنے گھر میں بھر لیا، یا جو گوشت کا اچھا حصہ ہے کہ یہ بریانی کے لیے، یہ چاپوں کے لیے، یہ نہاری کے لیے، یہ اس کے لیے، وہ سب اپنے گھر میں رکھ لیا اور باقی جو بچا وہ اللہ کے نام پہ دے دیا؟ کچھ ایسا دیکھنے میں کبھی آیا ہے؟ نہیں۔ اگر ناظرین عائشہ کی نظر میں یہ چیز نہیں گزری تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے ہر گھر میں یہی طور طریقہ ہو۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ فورن کنٹری میں قربانی کرتے ہیں وہ اس امتحان سے آزاد ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی قربانی یا تو کسی ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو کروا دیتے ہیں، یا پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرف سے قربانی کرا دیں، تو ان کی طرف سے قربانی کا گوشت کافی حد تک بچ جاتا ہے۔ لیکن ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو عید سے پہلے ڈیپ فریزر بہت زیادہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہ اس گوشت کو 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے اپنے فریزر میں سٹور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں جو 3 چیزیں
اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں، اور وہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ ایک تو عبادات، جو بھی آپ 10 دن میں عبادت کرتے ہیں، اور یوم عرفہ کی عبادت وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ ایک وہ سفر جو سفر حج ہے، کیونکہ اب تو بہت آسانیاں ہو گئیں۔ ذرا اس زمانے کو سوچئے کہ جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، پانی کے جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے، اور مہینوں کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا دیدار کیا کرتے تھے، تو مگر پھر بھی ابھی اتنے آرام کے باوجود بھی حج مشقت کا ہی نام ہے کہ جو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، خاندان والے یہاں پہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سفر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو قربانی اس مہینے میں ہم کرتے ہیں، وہ قربانی میرے رب کو بہت پسند ہے۔ کہ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہا، اور عائشہ یقیناً آپ اس سارے واقعے کو جانتی ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا کہ امتحان بھی کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے بڑی رو رو کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں مانگا، اس بچے کو حاصل کیا، اور 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ سے اس اولاد کی قربانی لی۔ ایک مرتبہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ فلسطین سے مکہ جاؤ۔ کہا کہ یا اللہ میں تو راستہ نہیں جانتا، جبرائیل امین تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ وہاں سے چلتے 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 مکہ آئے۔ حکم یہ تھا کہ بی بی ہاجرہ اور ننھے سے حضرت اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے مکہ کو دیکھا تو اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا کہ میرے رب کیا یہاں چھوڑنا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ جی آپ کے رب فرما رہے ہیں کہ یہیں چھوڑنا ہے۔ اور آپ نے اللہ کی بات پہ لبیک کہا۔ حضرت عائشہ اور ننھے سے اسماعیل کو کہ جسے دعاؤں سے مانگا ہوا تھا، دل کا ٹکڑا تھا، اس سنگلاخ چٹانوں میں، مکے کے ان سیاہ پہاڑوں میں جہاں آدم نہ آدم زاد، جہاں نہ گھاس کا ایک پتا نہ پانی کا ایک قطرہ، اور بیوی بچے کو چھوڑ کے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ آوازیں دیتی رہیں، پیچھے سے بلاتی رہیں، 7 میل تک آپ کے ساتھ چلی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور پھر بی بی ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہ یہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ پہلے تو پریشان تھی نا، پوچھا کیا یہ اللہ کی رضا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی یہ اللہ کی رضا ہے۔ بس حضرت ہاجرہ کو اس وقت ایک دل کا اطمینان مل گیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب میں جانوں اور میرا رب جانے کہ جس نے یہاں بلایا ہے وہی خیال کرے گا۔ میں اپنی بہت ساری بہنوں سے عائشہ آج یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بہت فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس پریشانی کا سامنا کیسے کریں، ہم اس پریشانی کا سامنا کیسے کریں۔ چلے آج اپنے سامنے بی بی ہاجرہ کو رکھ لیجئے گا، اور گود میں ننھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوچئے گا، اور مکہ کے سیاہ پہاڑوں کو، عائشہ ان سنگلاخ چٹانوں کو سوچئے گا کہ جب ان پہاڑوں پہ رات اتری ہوگی تو کیا ہولناکی ہوگی، کیا سناٹا ہوگا۔ اور عورت کی استقامت دیکھیے، عورت کا جذبہ دیکھیے، عورت کی ہمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ننھے سے بچے کو دل سے لگائے وہاں وقت گزار رہی ہیں۔ اور جب چھاگل کا پانی ختم ہو گیا اور جو چند کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں کہ آپ کی چھاتیوں میں دودھ نہ رہا، اور پھر ننھے اسماعیل جب پیار سے تڑپے تو ماں کی تڑپ جو ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ صفا پہ چڑھتی دیکھتی کہ کوئی آ رہا ہے تو مدد لے لوں، پھر مروہ پہ چڑھتی کہ کوئی آ رہا ہے مدد لے لوں، کہ ماں کی بے چینی کہ جو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑتی پھرتی، اللہ تعالیٰ نے اسے حج کا رکن بنا دیا، سعی کی صورت عطا کر دی کہ یاد کرو میری اس بندی کو کہ جس نے میرے اوپر توکل کیا اور اپنے اس ننھے سے بچے کے ساتھ اس ویرانے میں وقت گزارا، تو میں نے نہ صرف یہ کہ اس کے دل کو اطمینان بخشا، بلکہ اس کے کیے ہوئے نیک عمل کو رہتی دنیا تک حج کا، عمرے کا ایک رکن بنا دیا۔
کہ جب تک صحیح نہیں ہوتی نہ حج مکمل نہ عمرہ مکمل۔ ناظرین، تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آتی بھی ہے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب موجود ہے جو میری اس پریشانی کو ختم کرے گا۔ اور اب کیونکہ آج یوم عرفہ ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی العظیم اتوار کے دن ہم لوگ پاکستان میں قربانی منائیں گے اور قربانی کریں گے، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پہلی قربانی مانگی کہ بچے کو مکہ بلا لیا، اور دوسری قربانی کب مانگ رہے ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کی وہ بے چینی دیکھی اور جبرائیل امین تشریف لے آئے اور زمزم نکلنا شروع ہو گیا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو اگر میں کہوں کہ زمزم اس ننھے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے تو کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ کئی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر مارا، کچھ روایتوں میں ہے کہ اپنا قدم مارا اور یہ چشمہ پھوٹ پڑا۔ کہ ناظرین پھر قبیلہ جرہم وہاں ٹھہر گیا اور انہوں نے حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ مل کر ایک بستی بنا لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایک بہترین پرورش وہاں پہ شروع ہو گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے لگے، کلکاریاں مارنے لگے، بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو بڑا ہوتا ہے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پریشان بھی ہوئے کہ جو خواب دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے جسے اتنی دعاؤں سے مانگا، جسے مکے میں چھوڑ دیا، کہ اب جا کے اسی بچے کو اللہ رب العزت کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہہ رہے کہ میرے بندے اپنے لیے اپنی سب سے عزیز ترین شے اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو آپ نے آ کے یہ ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے کہا پھر دیر کس بات کی، اگر اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں تو یقیناً اس میں بہتری ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے جو بات میں آج آپ سے کرنا چاہوں گی۔ عائشہ، اگر آپ خود بھی سوچیں کہ اللہ نے اس واقعے میں 2 طرح کے اعتبار ہم کو عطا کر دیا۔ ایک وہ اعتبار جو بندہ اپنے رب پہ کرتا ہے کہ میرے رب کا کوئی بھی جو حکم ہے وہ میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، ہاں فائدے کا باعث ضرور ہے۔ اور دوسرے اولاد کا اپنے والد پہ یقین کہ میرا باپ اللہ کی مرضی پورا کرنے کے لیے اگر مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اسی لیے میرا خیال کیا سرکار علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے تو اس میں میرا یا آپ کا خیال تو شامل ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، کیونکہ یہاں پہ والد ہیں جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ قربانی مانگ رہا ہے اور بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ! جو بانڈنگ ہے نا اپنے فادر کے ساتھ، اس کو بہت مضبوط کیجیے گا۔ یہ دن جو قربانی کا دن ہے یہ ہمیں اس بانڈنگ کی بھی یاد دلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ناظرین کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت توفیق دی۔ کوئی 1 جانور کرتا ہے، کوئی 10 جانور کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ کا 1 جانور کرتا ہے۔ ہمارے علماء حضرات بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسے سے انسان بہت پیار کرتا ہے اور اس کو خون بنا دیتے ہیں، لیکن 1 جانور میں آپ کتنے لوگوں کو بانٹیں گے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ 1 جانور کے بجائے 10-10 لاکھ کے 10 جانور خرید لیں اور ان 10 جانوروں کا گوشت اللہ رب العزت کے بندوں کو بانٹ دیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مملکت پاکستان میں، اس شہر کراچی میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سال میں صرف 1 مرتبہ عائشہ گوشت کھاتے ہیں اور وہ بقرعید کا دن ہوتا ہے۔ تو
ان کو کم سے کم اس دن محروم نہ کیجیے گا۔ اس بقرعید جو اتوار کو انشاءاللہ تعالی العظیم ہم عید قربان منائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے جانور کاٹیے گا کہ آپ اس کو اپنا حصہ رکھیں گے، جیسے قرآن کا مفہوم ہے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جو مسکین ہیں، جو اللہ کی راہ میں لینے والے بیٹھے ہوئے، ان کو بھی عطا کرو، تو ان سب میں بانٹیں۔ گوشت کی پسند اور ناپسند کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اچھا ہے، یہ بانٹنے والا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وہ ایسا ہے، نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نام پہ کیا چیز دینے کا حکم ہے؟ اللہ کے نام پہ بہترین چیز دینے کا حکم ہے۔ تو اتوار کو جب اپنا جانور قربان کیجیے گا تو جو اس کا سب سے بہترین گوشت ہو وہ اپنے رب کے نام پہ دیجیے گا۔ اور اگر آپ کے یہاں اتنی قربانی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں میں بھجوائیں تو ان کے یہاں ضرور بھجوائیے گا، جن کے گھر خود قربانی ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ آپ کے اس گوشت کے اس حصے کے زیادہ مستحق ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ محلے والے ہوں، چاہے وہ دوسرے مسکین ہوں، چاہے وہ مانگنے والے ہوں، کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے تجارت کیجئے، میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی راہ میں دیجئے، اپنی قربانی کو حلال کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت کا جو مفہوم ہے کہ نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو تو تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اور جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے نیت جتنی سچی ہوتی ہے وہ اتنے جلدی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ تو اپنی اس نیت کو قبول فرمائیے، اس قربانی کو جو اتوار کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے اپنی زندگی کی بہترین قربانی بنائیے، اور اللہ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد بھی آنے والے دن میں جب تک زندہ رہوں گا جتنی قربانیاں کروں گا میرے رب تیرے نام پہ بہترین حصہ نکالوں گا اور تیرے بندوں کو بانٹتا رہوں گا۔ کیونکہ عائشہ دیکھیں جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں پورے سال اللہ نوازتا ہے، تبھی ہم اس قابل ہوتے ہیں ناظرین کہ ہم اتنے مہنگے جانور خرید بھی سکیں۔ تو اسے اللہ کی راہ میں بانٹیے۔ اور عائشہ کبھی ایسا دیکھنے کو ملا ہے، کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے آپ کو کہ لوگ یا جاننے والوں میں کوئی سننے میں واقعہ آیا ہے کہ جی قربانی کی اور سارا گوشت اپنے ڈیپ فریزر میں بھر لیا اور لوگوں میں نہیں بانٹا؟ جی ایسا ہوا ہے کہ میرے کچھ جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فریز میں اچھا گوشت جو ہے وہ رکھا، اور جو لوگوں کو ایسے لوگ تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں گوشت آئے گا، تو ان لوگوں کو اچھا گوشت نہیں پہنچا۔ تو میں سمجھتی ہوں ناظرین اس قربان سے، اس جو عید قربان آ رہی ہے، اب یہ بدل دیا جائے اور اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں نا تو دوبارہ میں آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز کہ بہترین دیجئے۔ آپ اللہ کو بہترین دیں گے، اللہ آپ کو اس سے بھی 10 گنا بڑھا کے، کیونکہ جب اللہ کوئی چیز لیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو دیتا ہے تو وہ تو آپ کی سوچ سے بہت اوپر ہوتی ہے۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے، وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے یہ شہرک ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ اس شہرک کو اپنے سے نزدیک کر لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی شہرک کے نزدیک ترین ہے۔ اور آج یوم عرفہ کے دن جب دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا آپ کو کچھ دینا، آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ آپ کو دعا تک لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، کسی خیال کا دل میں آ جانا اور پھر اس کے لیے دعا مانگنے کا دل چاہنا، اور رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا رب آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بے انتہا آج ورد رکھیے گا، اور اپنے بچوں کے لیے آج خاص کر دعا مانگیے گا کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو ہمارے بچوں کے ذریعے سے رحمت عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگیے گا کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کی آفت، پریشانی، امتحان، آزمائش اور خطرے سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا مانگیے گا کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنی اطاعت کرنے والا، اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اس میں ان کا مددگار بن جائے، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرنا سیکھ لیں، اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھ لیں، اور اللہ رب العزت کے آگے بہت اچھے سجدے کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے بچوں کے اچھے اعمال کو دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ مبارک، یوم عرفہ مبارک، حج مبارک، اور پروگرام کا اختتام کریں گے عائشہ کی خوبصورت آواز پہ، اور میں چاہتی ہوں کہ عائشہ حج سے ریلیٹڈ اگر کوئی کلام آپ سنا دیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، اور سنبھل کے پاؤں رکھنا اے حاجیوں شیر مدینہ میں، سنبھل کے پاؤں رکھنا اے حاجیوں شیر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، اور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات علی میں، کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، کہ جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سارے
بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے کہ نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار